Objection. There was one guy. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور اپنی گفتگو الیاس صاحب سے بڑھاتے ہیں۔ الیاس صاحب، ان چیزوں کا آخر کس طرح سے حل نکلے گا، مجھے یہ بتائیے۔ اس کا حل بیسیکلی ہمارے جو منسٹری آف لا ہے، جو ہمیں منسٹری آف ہیلتھ ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ انیشیل وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو رجسٹرڈ نہ کرے جب تک اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے اوپر فلفل نہ کرتے ہوں، کہ وہاں پہ جا کے چیک کریں کہ وہ ایک فلور، ایک فارماسیوٹیکل جو بنی ہے ایک فلور میں بنی ہوئی ہے، ایک فلیٹ میں بنی ہوئی ہے، اور وہ 15 قسم کی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، کیسے ہو رہی ہے، را مٹیریل کہاں سے پرچیز کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری کیا ہے، اور بننے کے بعد کن لیب ٹیسٹ سے اس کا ٹیسٹ کرایا رینڈملی۔ اگر ہم یہ چیز کر لیں، امپلیمنٹ کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آدھے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ جو منسٹری نے ہندوستان سے اور چائنا سے میڈیسن امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے، جو کھلے عام کنٹینر در کنٹینر را آ رہی ہے، مٹیریل، اس کا کیا چیک ہے؟ اس کا چیک یہی ہے کہ آپ اس کی پوٹینسی چیک کریں کہ وہ کس ٹیمپریچر کے تحت یہاں پہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ آئدر وہ یہاں پہ آتا ہے را مٹیریل، اور ہمارا جو کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ، را مٹیریل نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس میجورٹی جو ہے ہم را مٹیریل منگوا کر کے مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دوا کا نام لیں، میں آپ کو میڈ ان انڈیا لکھا ہوا دکھا دوں گا۔ وہ تو نان رجسٹرڈ پروڈکٹ، اسمگلڈ آئٹم، وہ اسمگلڈ ہے، نان رجسٹرڈ وہاں پروڈکٹ پہ وہ بھی تو کیمسٹ بیچ رہا ہے نا، وہ کیمسٹ بیچ رہا ہے، اور نامی گرامی کیمسٹ بیچ رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کیمسٹ۔ وہ کیمسٹ کیسے بیچ رہا ہے؟ آیا کہ اس سے کسی نے چیک کیا؟ میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں اسپیسیفائی کروں گا کہ بینگ اے پریکٹسنگ فزیشین میں آپ سے کہوں کہ تھائروکسین ہے، ٹھیک ہے، یا فیراسلفیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو شاید ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی فیراسلفیٹ تھائروکسین کے ساتھ، مطلب اگر بچے کو نہ ملے تھائرائڈ کی ڈیفیشنسی اور اس کو نہ ملے تھائروکسین، تو وہ دماغی طور پہ مفلوج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور کو نہیں مل رہی تو وہ آدھا تو سائیکیٹرک ہو جائے گا جب تک ڈائگنوسس ہوگی، اور جب ڈائگنوسس ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ کتنا ریکور کرے گا۔ یہ تھائروکسین ایز پر سی پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں بناتی، آپ کو لا محالہ الٹراکسن کے نام سے یا تھائروکسین کے نام سے یہی کمپنی جس کی باہر سے آپ کو اسمگل لینی پڑتی ہے، تو میں مجبور ہوں الٹراکسن کے نام سے یا تھائروکسین کے نام سے بھی مجھے باہر سے لینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ 100 گولیاں میرے خیال میں 25-30 روپے کی ہیں، تو نو بڈی وانٹس ٹو انویسٹ انٹو اٹ۔ 25 روپے کی 100 گولیوں کے اوپر میرے کو کتنا پروفٹ ہے جو میں بناؤں؟ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو وہ کوئی بنا نہیں رہا۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی اینٹی بایوٹکس اور میڈیسنز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہاں پہ کوئی بھی مینوفیکچر نہیں کر رہا، کوئی کمپنی کے پاس پیٹنسی بھی نہیں ہے اس کی، مجھے اسمگل لینی پڑتی ہے۔ میں آج فورم پہ بیٹھا ہوا بول رہا ہوں، مجھے کولومائسن چاہیے ہوتا ہے، کولومائسن آپ اسمگل لاتے ہو، آپ کے پاس اسمگل لاتے ہو۔ اور آئی ٹیل یو ون تھنگ کہ کولومائسن کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ ایسینوبیکٹرز آ رہے ہیں، آئی سی یوز کے اندر، لائف سیونگ ڈرگ بن چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس کولومائسن نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کا مریض جو ہے وہ انفیکشن کے ساتھ مر جائے۔ کیا وجہ ہے کہ جو ہماری جو ملکی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں کیوں نہیں بنا رہی اس کو؟ بڑے بڑے نامی انٹرنیشنل لیول پہ، فرینچائز لیول پہ ابھی ہے نا، بوش ہے، روش ہے، ابھی آپ آئی سی آئی ہے، جی ایس کے کا ہی نام لیں، اس کا ایک چھوٹی سی چیز آتی ہے وینٹولین نیبولائزرز، وینٹولین اینڈ ایٹرووینٹ، یہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، حالانکہ کمپنی چاہے تو کروا سکتی ہے، اس میں کمپنیز کا بھی فالٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف منسٹری انوالو ہے، اگر وہ چاہیں تو یہ کام کروا سکتے ہیں، وہ نہیں کرواتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس میں پروفٹ آف مارجن نہیں نظر آ رہا ہوتا کمپنیز کو، وہ اس لیے رجسٹرڈ نہیں کرواتے۔ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی تو امپورٹ کرتی ہیں۔ نیشنل کو دیکھیں، ملٹی نہیں نیشنل ڈاکٹر صاحب، وہ بھی تو امپورٹ کر رہی ہیں نا۔ دیکھیں ملٹی نیشنل کا تو مسئلہ میں آپ کو سیدھا سا بتاؤں کہ ملٹی نیشنلز کے ساتھ تو آپ کے ملک میں وہ ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ملٹی نیشنل کو آپ نے کک آؤٹ کر دیا، یعنی کہ اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ ایم ایس ڈی واز اے ملٹی نیشنل کمپنی، اسٹل ایگزسٹنگ، وہ جو ہے ایک لوکل آدمی یہاں پہ پرچیز کر لیتا ہے، او بی ایس کے نام سے اس کو مرج کر لیتا ہے، اس کی پروڈکٹ کی پوٹینسی، اس کا پیٹنٹ جو ہے اس نے لے لیا کہ یار تمہاری پروڈکٹ جو ہے میں تمہاری فیکٹری پرچیز کر رہا ہوں اربوں روپے میں، اور اب میں جو ہے تمہاری فیکٹری کو جو ہے وہ مینیج کروں گا اور وہ کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں تو یہاں پہ نقصان میں ہی تھا، میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، تو مجھے جو ہے مہینے کے جو بھی تمہارا رائلٹی ہے وہ مجھے دیتے جاؤ۔ تو آپ نے تو یہ سسٹم کر دیا ہے کہ آپ نے اس کو کمانے کو نہیں دیا، آپ کا ڈالر 90 روپے 98 روپے کا ہو گیا ہے،
آپ ڈالر کی بیسس کے اوپر وہ لے کے آتے ہیں, جس چیز کو وہ کوٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ آپ یو آر فنشڈ. مطلب ملٹی نیشنل تو آپ کے پاس سے وائڈ اپ کر کے جا رہے ہیں. اتنے مرجرز آپ کے پاس ہیں, جی ایس کے کا مرجر آپ کے پاس ہو چکا ہے, آپ کے پاس ایبٹ کا مرجر ہو چکا ہے, فائزر جو ہے وہ لوکل اس کے اندر چلی گئی, فارمیسی آپ جان نے پرچیز کر لیا. مطلب ملٹی نیشنل کو تو آپ نے باہر کر دیا. تو مطلب یہ کیا اس میں کیسے لوگ پیسے لے کے ان کو بالکل الاؤ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی جو منسٹری میں ہمارے یہاں منسٹری آف ہیلتھ کے اندر جو رجسٹریشن کرواتے ہیں کمپنیز, لوکل کمپنیز کو, ان کو رجسٹرڈ کس بہاف پہ کر رہے ہیں, یہیں پہ اگر اسٹاپ کر لیا جائے نا, اور یہ پیٹنٹ رائٹس ان کمپنیز کو دیے جائیں جو یہاں پہ لوکل ایگزسٹنگ کر رہی ہیں, اچھی کمپنیز, ایسی بات نہیں ہے, ہماری لوکل کمپنیز بھی بہت اچھی ہیں, لائک گیٹس ہو گئی, لائک سامی ہو گئی, جن کا نام میں کوٹ کر رہا ہوں, لائک ہائی کیو انٹرنیشنل ہو گئی. یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور ورک کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ پیٹنٹ رائٹس 200 کمپنیز کو سب کو پرووائڈ کر دیں وداؤٹ اینی چیک اینڈ بیلنس. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب کی جو میڈیسنز ہیں ان کی لوگوں کو نالج اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ میڈیا میں ان کی پبلسٹی نہیں ہوتی؟ میڈیسنز کی ایک اشتہار جو ہے وہ الاؤ آ بھی نہیں سکتا. نہیں, وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر فرض کی, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فرض کی ایک ہارٹ کی ایک دوا ہے جو بہت ہی مشہور ہوگی, اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیونکہ میرا ہارٹ سے کوئی وہ نہیں ہے, بیماری نہیں ہے فی الحال, اللہ کا شکر ہے, لیکن وہ آدمی جس کو اس کا وہ سے گزر گیا, اس بیماری سے یا گزر رہا ہے, اس کو اس دوا کا نام پتہ ہے, لیکن اس کی سبسٹیٹیوشن وہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب نور کے پاس, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہے, میں یہ دوا لے رہا تھا. ڈاکٹر نور صاحب نے کہا کہ نہیں یار یہ دوا نہیں لو, بلکہ اس سے یہ دوا لے لو, کیونکہ وہ بنا رہے ہیں الیاس صاحب. الیاس صاحب ڈاکٹر نور صاحب کو ٹریولنگ بھی دے رہے ہیں, سیکورٹی گارڈ بھی دے رہے ہیں, ویکیشنز بھی بھیج رہے ہیں, شاپنگ بھی کروا رہے ہیں. دیکھیں یہ حقیقت ہے ہماری زندگی کا. تو اس میں اگر جتنا بڑا پارٹ اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا, تو اس سے زیادہ بڑا پارٹ جو ہے ہمارے ڈاکٹرز کا ہے. میں نواس القوم, مطلب میں شریف ہوں, اس وقت تک شریف ہوں جب تک مجھے اپارچونیٹی نہیں ملی. آپ مجھے اپارچونیٹی دیجیے گا تو پھر دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. مطلب ایک بات ہے, میں تو میں نواس القوم بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی پروڈکٹ تو میں نے لکھ دی ہے, اینڈ یوزر میں ہوں, ٹھیک ہے نا, فارماسیوٹیکل کمپنی از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو کم ٹو می. مگر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں اگر ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ دن کے 40 مریض دیکھ لے گا, 50 دیکھ لے گا, بہت دیکھے گا, بہت ہیکٹک ہوگا اس کے لیے, تو وہ 50 سیریس مریض جو ہے وہ دیکھ لے گا, ان کو انٹرٹین کر لے گا. ایک جو جی پی بیٹھا ہوا ہے وہ 200 مریض دیکھتا ہے ڈیلی کے, پیسے بھی تو کم لیتا ہے, پیسے کم لیتا ہے, 200 مریض دیکھتا ہے, اس کی نمبر آف پرسکرپشن زیادہ ہیں. میں نے اگر مہینے کے 40 مریض دیکھ کر کے 4 3 سے 12 120 مریض یا کتنے 1200 مریض دیکھے اگر فرض کرے پورے مہینے کے اندر, تو جو 200 مریض دیکھ رہے ہیں پر ڈے کے اندر, اس نے کتنے دیکھے بھائی, اس کی نمبر آف پرسکرپشن بھی تو آنر ہوگی نا. تو اب کنسنٹریشن جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی وہاں پڑ گئی. وہ تو اپنی نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو پرائرٹی ہو گئی وہ کنسلٹنٹ نہیں رہ گیا. انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ نمبر آف پرسکرپشن دے رہا ہے اس کے پاس چلو بھائی, وہ تو ایک دن میں 200 پرچیاں دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس کنسنٹریٹ آن ہیم, ٹھیک ہے. اب وہ میں تو پھر بھی باؤنڈ ہوں نا, مجھے تو پتہ ہے کہ میری یہ پرسکرپشن نکلے گی تو کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائے گی, وہ دیکھے گا کہے گا یار ڈاکٹر عاصم اس کے ساتھ جو ہے وہ آج کل اس کے ساتھ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر جو ان نون سا فزیشین ہے, جو جی پی ہے, وہ تو کنسرن ہی نہیں ہے نا, وہ تو خود اپنی بنا کے بیچ رہا ہے, وہ تو خود اپنی بنا کے بیچ رہا ہے, وہ تو اپنی گولی کو پڑیا بنا دیتا ہے, اپنی گولی کو کیپسول بنا دیتا ہے. وہ جو ہے اندر کی آزاد کشمیر کی بنی ہوئی, ادھر کی بنی ہوئی کمپنیز کی میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کر رہا ہے, دھڑیلے سے پرسکرائب کر رہا ہے. میرے پاس تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی پرسکرپشن آتی ہے تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہے کون سی یار, یہ میں نے نام ہی نہیں سنا. ملی گرام دیکھ کر کے اور اس سے پوچھ کر کے کہ بھائی کس کے لیے بتائی تھی, تو شاید کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ پروڈکٹ ہوگی, اس کا انگریڈینٹ جو ہے وہ یہ ہوگا. تو یہاں پہ تو مطلب آؤٹ رائٹلی جو ہے, مطلب ہم تو خود مطلب ڈاکٹرز اٹ سیلف میں ایکسیپٹ کروں گا, ٹھیک ہے نا, آن دی بیہاف آف آل مائی کولیگس. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ نہیں بھائی وہ ہم نہیں کر رہے ہیں ایسا, آئی ول سے نو, آئی کین پروو اٹ مینی اے ٹائمس. میں کسی ایک کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا. سمجھتے کہ جو لاہور کا جو سانحہ ہے اس میں تمام ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے چین آف ایونٹس کے اندر ہوگا, جن کے پاس یہ سٹور میں تھی, جنہوں نے سپلائی کی. مینوفیکچرر کو پکڑنے کا حل نہیں ہے, مینوفیکچرر نے بنا دی, ٹھیک ہے,
جس نے پرچیز کی, جس نے آگے ڈسٹریبیوٹ کی, جس نے آگے. میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں, بڑا مزے کا قصہ ہے, ٹھیک ہے. سوات میں ایک ہمارا لیڈر پلیکس ہوتا ہے, آپ نے بھی بچپن میں پیا ہوگا, سب پیتے, بی کمپلیکس, شہد کی مکی کا چتا بنا ہوا ہے, وہ پاپے پہ لگا کے پراٹھے پہ لگا کے کھائیے, شہد کا مزہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. آرمی انسٹیٹیوٹس اور ان کے اندر CMHS کے اندر وہاں پہ جو ہے یہ پرچیز کی گئی, یہ میرے خیال میں آج سے 15 20 25 سال پہلے کی بات ہے. 20,000 بوتلیں پرچیز کی گئی, وہاں ہر ایک کو ٹکا دی جاتی تھی کہ جی آپ دوا لینے ہیں نا, یہ لے لیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. 60 ml کی بوٹل آتی ہے سر, آپ 55 ml سپلائی کر دیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ 55 ہے یہ 60 ہے؟ ہاں نہیں بتا سکتے آپ, ٹھیک ہے نا. مگر جو آپ نے 5 ml بنائے ہیں, وہ 20,000 جو ہے وہ آپ نے بوتلیں سپلائی کی, اس میں آپ نے کتنا بچایا؟ جتنا اماؤنٹ آپ نے وہاں دیا ہے, جتنی اس سے زیادہ کوانٹٹی آپ نے سیو کر لی اور اس کو آپ نے مارکیٹ میں بیچ دیا. مطلب دیز آر دا گیمکس, دیز آر دا فیکٹس. مطلب آپ اس ریکارڈ کو اگر کنگالیں گے تو میرے خیال میں کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وہاں تو چلو غلطی تو وہاں بھی ہے, کرائم تو وہاں پہ بھی کنڈکٹ ہوا ہے, مگر بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ یار مطلب کیا جو سپلائی چین تھی را مٹیریل کے آنے سے پہلے, جیسے الیاس بار بار کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ اتھینٹک تھی, اس کے اندر اتنی ویٹیج تھی, ملی گرامز تھی, اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس لیول کے اوپر رکھا گیا تھا. لیکن مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی, جو اصل دیکھیے عام آدمی کو اس کو نہ تو اس کی کوانٹٹی پتہ ہوتی ہے, نہ مینوفیکچرنگ پتہ, نہ گرامز پتہ, نہ ML پتہ, نہ MG پتہ, کچھ نہیں پتہ. ایک آدمی کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں دوا کھاتا ہوں, مجھے اس سے آرام آتا ہے, میں دوا کھاتا ہوں, مجھ سے درد ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے تک کے اشتہار تو دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارا ہے بھی نہیں بہرحال, وہ جو پروڈکٹ ہے وہ تو ہم دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لائف سیونگ ڈرگز ہے ان کے اشتہارات پہ بین لگایا ہوا ہے, ان کے تو مطلب اس میں تو ہمیں اس کے لیے بھی تو آواز اٹھانا چاہیے. ایگزیکٹلی, میں نے ابھی آپ سے ڈسکس جیسے کیا کہ مجھے مورفین پیتھیڈین پرچیز کرنا تھا, اس کے لیے مجھے کئی پروسیجر سے گزرنا پڑا, کئی سٹیجز سے گزرنا پڑا. تو باہر ہیروئن کھلے عام بک رہی ہے, اور یہاں پہ انہوں نے مجھے اپنے کینسر پیشنٹس کے لیے منگانے کے لیے اتنے پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, میں فالو کرتا ہوں, لیکن پرابلم از دیٹ یہ کہ یہ جو پروسیجرز بنائے کس نے بنائے؟ الیاس صاحب, ہیروئن کیوں بکتی ہے, ایک میں معذرت چاہتا ہوں, ہیروئن کیوں بکتی ہے اور کیوں نہیں بکتی, اور آپ کی گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. There was one guy